الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ سنیں گے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے دنیا کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے، بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے، جانوروں کو بولنے کی طاقت دے دی گئی، مشرق کے پرندوں نے مغرب والوں کو خوشخبریاں دی، قریش کے چوپایوں نے کہا رب کعبہ کی قسم وہ دنیا کے امام اور اہل دنیا کے لیے سورج ہے۔ قریش جو سخت قحط سالی کا شکار تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے دنوں میں قحط سالی دور ہوئی، زمین سر سبز ہو گئی اور درخت پھلدار ہو گئے۔ اسی لیے اس سال کو فتح اور خوشحالی کا سال کہا جاتا تھا اور اب بھی کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ایک روز میں اونگ میں تھی، خواب میں کسی نے کہا کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ اس امت کے سردار اور نبی کی والدہ بننے والی ہیں؟ ان کی ولادت کے وقت نور روشن ہوگا جس سے بصرہ اور شام کے محلات چمک جائیں گے۔ جب ولادت ہو تو ان کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھیے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے خواب میں کہا گیا کہ ان قریب آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، ان کا نام احمد رکھیے گا اور وہ تمام جہانوں کا سردار ہوگا۔ محدث ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی کی روایت میں ہے کہ ولادت باسعد کا وقت آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت اور تمام آسمان دروازے جو ہے نا ان کو کھول دیا جائے۔ اس روز سورج عظیم نور میں لپیٹا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی میں اس سال تمام عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اے آمنہ آپ خیر العالمین یعنی تمام جہانوں کے بہتر کی والدہ بننے والی ہیں۔ جب ولادت ہو تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھیے گا اور اپنا معاملہ چھپائیے گا۔ مزید فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا میں گھر میں اکیلی تھی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ طواف کرنے گئے تھے، یہ پیر کا دن تھا، میں نے دل دہلا دینے والی آواز سنی، پھر مجھے لگا جیسے ایک سبز سفید پرندے نے پروں سے مجھے مس کیا ہو، اس سے میرا خوف جاتا رہا۔ پھر سفید رنگ کا شربت لایا گیا، شاید یہ دودھ تھا، مجھے پیاس لگی تھی، میں نے شربت پیا تو مجھ سے بلند روشن نور ہو گیا، نور جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ پھر لمبے قد کی عورتوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا، میں سمجھی کہ عبد مناف کی خواتین ہیں۔ ابھی میں تعجب میں تھی کہ انہیں میرے بارے میں کیسے علم ہوا۔ ان میں سے ایک بولی میں آسیہ ہوں، دوسری نے کہا میں مریم بنت عمران ہوں، اور بقیہ خواتین کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ حور عین ہے۔ میری حالت دشوار ہو رہی تھی، عجیب سی آوازیں مجھے بار بار خوف زدہ کر رہی تھی۔ اتنے میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک سفید دیباج یعنی یہ ایک قسم کا ریشمی کپڑا ہے وہ لٹکا دیا گیا، اور کچھ لوگ چاندی کے برتن لیے ہوئے ہوا میں کھڑے ہیں۔ مجھے پسینہ آ رہا تھا جس کی بوندیں موتی جیسی اور خوشبو مشک جیسی تھی۔ پھر اچانک پرندوں کا ایک غول جن کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس وقت اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے، مجھے زمین مشرق سے مغرب تک نظر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ 3 پرچم ہے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر گاڑا گیا ہے۔ جبرائیل امین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ اب وقت ولادت آیا، خواتین نے مجھے گھیرے میں لے لیا اور کچھ دیر کے لیے مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز صاحب پہ لاکھوں سلام۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔
آپ شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے حالت سجدہ میں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولادت کے وقت مجھ سے نور نکلا جس سے زمین کے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے اس نور سے شام کے محلات دیکھ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک اور صاف پیدا ہوئے۔ مسلمانوں صبح بہارا مبارک ہو، وہ برسات نور سرکار آئے۔ مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک، تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے۔ جہاں میں وہ سکہ بٹھانے کو دین کا، مٹانے وہ باطل کے آثار آئے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے پھر آسمان سے ایک بادل نے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا اور مجھ سے اوجھل کر دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق اور مغرب کی سیر کراؤ، انہیں سمندروں میں لے جاؤ تاکہ تمام مخلوق ان کا نام حلیہ اور اوصاف کو جان لے، سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ ماحی یعنی مٹانے والے ہیں جو شرک کو مٹا دیں گے۔ پھر جلد ہی وہ بادل چھٹ گیا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریشم کے کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں اور آپ سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا پر قبضہ دے دیا گیا۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں جو ان کے قبضہ اور اقتدار اور غلبہ اور اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو جو چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن مبارک سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر تین شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور یعنی تھال تھا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور میرے سپرد کر دیا۔ آمینہ تجھ کو مبارک چاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور، تیرا گھر کا گھر سب نور ہے۔